ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بدتمیزی۔ دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا۔ جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی۔ اب میں مولانا کو ان کے گھر کی خبر اسی کانٹیکسٹ میں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہے یہ بدتمیز ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے، تو میں انہیں بدتمیزی کے نمونے ان کے اپنے بزرگوں سے دکھاتا ہوں۔ 5 مثالیں میں رکھوں گا طارق جمیل صاحب کے لیے حافظہ اللہ تعالی، اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ اپنے بزرگوں کو بھی بدتمیز کہیں۔ مثال نمبر 1، المہند علی المفند۔ اس کتاب کا نام ہے ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر، اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، جو اپنے مخالفین کو پاگل بابا کہیں اور اس کے اوپر اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر موجود ہوں۔ ان کے علاوہ بھی 30 سے زیادہ علماء کے سگنیچر ہوں۔ آج تک جتنے علماء آتے ہیں نا، وہ بھی اپنا لطف فرائی کرتے ہیں کہ ہم بھی انڈورس کرتے ہیں المحنت کے عقیدوں کو۔ تو یہ سارے کے سارے بزرگ ان کے اس بدتمیزی میں شریک ہیں، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب۔ المہند علی المفند، اس نام کے اوپر تو ایگری کر گئے نا۔ اور یہ کتاب لکھی ہے شیخ زکریا کاندلوی کے پیر و مرشد خلیل احمد سہارنپوری نے، لہذا ان کو آن کرنا پڑے گا، ان کو بدتمیز ڈکلیئر کرے۔ مثال نمبر 2، المہند علی المفند میں انہوں نے احمد بریلوی صاحب اور ان کے سارے ماننے والوں کو کہا یہ شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم کہا، اور احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو کیا کہا؟ شیطانی لشکر۔ جو اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہیں، پلس یہ بھی کہا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ مثال نمبر 3، المہند علی المفند میں انہوں نے اہل حدیث کو اور ان کے جو امام ہیں مجدد محمد بن عبد الوہاب صاحب، ان کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج چندے ان سے لیتے ہیں ریانوں کی شکل میں۔ جو لوگ محمد بن عبد الوہاب کو مجدد مانتے ہیں نا، امام کعبہ عبد الرحمن سدیس، جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس کو رائے ونڈ کا وزٹ کرواتے ہیں، انڈیا جاتا ہے تو ان کو دیوبند مدرسے کا وزٹ کرواتے ہیں، اور بھائی تم نے تو ان کے بڑوں کو خارجی کہا ہوا ہے المہند کے اندر، تو یہ تمیز ہے۔ اور اس سے بھی پہلے رد المختار، در مختار کے حاشیے فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی نے بھی خوارج کی ایک جماعت کہا محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، تو کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ مثال نمبر 4، اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مرید نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ جو ہے وہ آپ کے گھر تشریف لائی ہیں۔ تو تھانوی صاحب نے پتا ہے اس کی تعبیر کیا کی؟ دیکھا ماں کو، اور تعبیر انہوں نے کی کہ ان قریب کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، اور وہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک ٹین ایجر بچی کے ساتھ شادی کر لی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ شادی پہلی طے تھی، اس کو فٹ ان کرنے کے لیے کسی مرید سے خواب انہوں نے کہلوایا۔ ہاں چلے حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا، شیطان نے کو خواب دلایا ہوگا، لیکن وہ اسے رحمانی خواب سمجھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ماں کو خواب میں، اور کہہ رہے ہیں چونکہ نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی ان کی عمر کم تھی، تو میرے گھر بھی کوئی کم سے لڑکی میرے عقد میں آئے گی۔ یہ تمیز ہے۔ اور اگر ایسا ہوا بھی تھا، کیا اس طریقے سے اپنی ماں کا ذکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ یہ الامداد رسالے میں انہوں نے لکھا۔ ایک الامداد رسالہ وہ تھا جس میں انہوں نے وہ تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی کو انڈورس کیا۔ کہتے نہیں خواب کا واقعہ وہ بیداری میں بھی ہے بھائی، اس کا میں کافی دفعہ پوسٹ مارٹم کر چکا، اور
اس سے اگلے سال یا اس سے ایک سال پہلے کا یہ والا رسالہ تھا. یہ کنزیکٹو 2 رسالے ہیں. مثال نمبر 5. میاں لوگ کیا کہیں گے؟ اب رمضان شریف ہے. یہ میرا پوچھنا بنتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب کو جب رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک جلسے کے موقع پر چرپائی پہ لٹایا سب ٹین ایجرز بچوں کے سامنے، اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بھی 16-17 سال تھی. اس معصوم بچے نے اگر یہ منظر دیکھا ہے تو اس پہ کیا برے اثرات پڑے ہوں گے. ارواح ثلاثہ میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور وہ کہتے ہیں جی ساتھ لٹایا، پھر عاشق صادق کی طرح کروٹ ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور اتنے وہ یعنی ولگر قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. وہ ہم ڈسپلے کروا دیں گے، طارق جمیل صاحب انشاءاللہ پڑھ کے اس پہ بھی کوئی اپنا ورژن دیں گے کہ یہ بدتمیزی سے بھی کوئی اگلا ورژن ہے. اور وہ چیخ رہا ہے قاسم نانوتوی اور کہہ رہا ہے میاں لوگ کیا کہیں گے، اور گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہنے دو لوگوں کو، دیوبند دماغ بند. یہ میں نے ایڈ کیا. اور اس پہ ختم نہیں ہوا. تذکرۃ الرشید کے اندر ان کے اپنے خلیفہ صاحب نقل کرتے ہیں کہ جی ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں خواب میں ان کے پاس آئے ہیں، اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے نفع پہنچا جس طرح کے میاں بیوی کو پہنچتا ہے، یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں. یعنی پورا دن جو کچھ سوچتے رہتے ہیں نا، یہ وہی کچھ ان کو خواب میں بھی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد اس خواب کو رحمانی خواب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی کی وفات کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب نے ان کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی. اے کڈیا اودے چوں یہ دین سکھایا جا رہا ہے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ اس کے دفاع کے لیے سامنے آئے. میں بھی دیکھے نا اتنا زخم یہ چھیلتا رہا، میاں میاں میاں. وہ اتنی پرچیاں گیا وہ بیچارے بول پہ، شکر الحمدللہ وہ بولے اور مان لیا کہ یہ لکھا ہوا ہے. ہم یہی تو چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا اس میں تو فرینکنس ہے کہ وہ آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. کون؟ اولیاء امت فحش مذاق آپس میں کیا کرتے تھے بچوں کے سامنے. مجھے بتائیں جب مدرسے کے بچے اس قسم کی حرکتیں دیکھیں گے تو مفتی عبدالعزیز ہی سامنے نکلے گا نا اس مدرسے سے پڑھ کے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی 2 داڑیوں والے یہ کام کریں. بھئی مفتی عبدالعزیز صاحب کی بھی داڑھی تھی اور وہ بچہ بھی پوری مٹھی داڑھی والا ہے جس کو پاس کرنے کی اس نے لالچ دی ہوئی تھی. مولوی کدھر ٹل دے رہے ہیں؟ وہ تو ویڈیو نکل آئی ہے نا، وہ میں نے تو نہیں گن پوائنٹ پہ بنائی. تو اب میں طارق جمیل صاحب کے فرقے کے ہی واقعات بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو بھی بدتمیزی ڈکلیئر کریں گے. اور حیران کن بات دیکھیں، یہ مجھے کہتے ہیں بدتمیز، اور جو انہیں کیمرے میں کہتے ہیں سوراں دے سور. خادم رضوی صاحب نے بادشاہی مسجد کی اذان کے اوپر کہا تھا کہ چھڑ دیو انہاں دی اذان دا کے احترام وابی اتے سوراں دے سور نے. وہ مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس نہیں ہے. اور اعلی حضرت اور ان کے ماننے والے وہابی دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. سوراں دے سور کہا. اور طارق جمیل صاحب اسی خادم رضوی صاحب کی قبر پہ حاضر ہوئے، فاتحہ پڑھی اور کہا میں نے 70,000 کا نصاب جو ہے ٹی سی ایس ان کو کروایا کلمہ پڑھ کے. واہ جی واہ. جو آپ کو سور سے بھی بدتر سمجھیں ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرو اور 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے انہیں بخشو جس کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے. یہ بھی کہانی فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. وہ نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب میں نے جواب دیا تھا تو میں نے 17 حوالے دیے تھے. ابھی تو بٹی صاحب نے چند پوچھے تھے تو طارق جمیل صاحب دوسری پٹری کے اوپر چڑھ گئے، ورنہ وہ ساری چیزیں پوچھی جائیں تو لگ پتا جائے گا. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا.
تو خادم رضوی صاحب کو کیوں نہیں کہا کہ یہ بدتمیزی ہے؟ میں نہیں کہتا انہیں آپ گالیاں نکالیں، لیکن کم از کم مانے تو صحیح. اور وہ طارق جمیل صاحب کا جتنا مذاق اڑایا کرتے تھے، اچھا وہاں پتہ یہ کیا کیش کروائیں گے کہ جی وہ ان کا ظرف ہے، ہمارا یہ ظرف ہے. یہ سارے ظرف جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو تمہیں گالیاں دیں، اور جو آپ لوگوں کو حافظہ اللہ کہہ کے مخاطب کریں ان کو کہو کہ یہ گمراہ ہے، یہ بدتمیز ہے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تضاد بھی اس کے لیے چھوٹا ورڈ ہے، وہ بھی شرما جائے گا کہ یہاں پہ مجھے یوز نہ کریں. وہ تضاد ورڈ بھی مجھے کہے گا کہ جینے صاحب میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں آپ. یہ کوئی اگلے درجے کی چیز ہے. پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ تھے، میرے استادوں نے کہا اور میں بھی ان کو بزرگ مانتا ہوں، طارق جمیل صاحب نے، انہوں نے تو احکام شریعت میں بائی نیم مینشن کیا ہے کہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، نیچری ہوں، سر سید احمد خان کے ماننے والے، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلی حضرت تمہیں قادیانیوں کے ساتھ شامل کریں اور یہود و نصارہ سے بدتر کہیں، اور وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی، ان کے لیے بدتمیز کا ورڈ کیوں نہیں بولتے؟ آپ یہ نہ کہنا کہ ہمارا یہ ظرف ہے، نہ بھائی، یہ ظرف میرے لیے بھی تو دکھانا تھا نا. جو آپ لوگوں کو حافظہ اللہ کہتا ہے، جو تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے، نان دیوبندی ہو کے صرف ہمارے پلیٹ فارم سے تبلیغی جماعت کا دفاع ہوتا ہے. ہمیں ان کے سلیبس سے اختلاف ہے، کام سے نہیں ہے. سب سے زیادہ میں پروموٹر ہوں، اور ہمارے الحمدللہ ہزاروں سٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں موجود ہیں. صرف اس لیے کہ اپنے بزرگوں کو چھپانے کے لیے آپ بات کا رخ بدلنا چاہتے تھے. میں اس پہ صرف دعوت توبہ ہی ان کے اوپر پیش کروں گا، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں احترام کے دائرے کے اندر ہی گفتگو کروں. ابھی 4 علمی پوائنٹس ہوئے ہیں اور 6 ابھی باقی ہیں، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے غوث پاک کا دھوبی. اب دیکھیں غوث پاک کے دھوبی کا جس طرح ذکر کیا ارشاد بھٹی صاحب نے حفظہ اللہ تعالی، تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ فضول بات ہے. اب انہیں کون بتائے کہ یہ فضول بات آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے، یعنی کہ تھانوی صاحب نے، اور انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی سے اس کو نقل کیا ہے. غوث پاک کا دھوبی، وہ کہتے ہیں جی غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے پوچھنے کے لیے آئے، من ربو کا پوچھا تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ماں دینوں کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں. اچھا، ہر سوال کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یار غوث پاک نے پوری زندگی تنوں 3 سوالوں سے جواب ہی نہیں یاد کروائے یار. ہیں دیکھو بن کے مرواندے نے بزرگانوں، کپڑے دھوندا رہے ہیں، تنوں نے 3 گلاں نہیں سکھائیاں. یہ بزرگوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے یا ان کی نالائکی بیان ہو رہی ہے؟ اس میں غوث پاک کے مرید کا قصور نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ساتھ اٹیچ ہوا تھا. اب اگر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے تو پھر اتنا کہنا کافی نہیں ہے. آپ مانیں کہ تھانوی صاحب نے بھی اور امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی ایک گمراہ کن بات لکھی ہے، اور وہ بھی گمراہی پھیلاتے رہے ہیں. وہ سارے کے سارے بدتمیز تھے. انصاف کا تقاضا ہے نا. تو طارق جمیل صاحب کے لیے یہ بھی ایک امتحان ہے میری طرف سے کہ آپ نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. باقی صحیح بخاری کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر تفصیل کے ساتھ قبر کے 4 سوالوں کا ذکر ہے. ویسے تو پبلک میں 3 سوال مشہور ہیں، یہ 4 سوال ہیں. من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے،
شکر ہے فرقے کا اور فقہ کا سوال نہیں ہے کہ میں حنفی دیوبندی ہوں، میں حنفی بریلوی ہوں، یہ نہیں ہے، دین اسلام۔ اور رسول اللہ کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے محمد، جن سے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی قبر میں آتے ہیں یا ان کی کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے جس طرح دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں وہ خود آ جاتے ہیں، نہیں، وہ جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے تھرڈ پرسن کے سیغے میں کہ وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے۔ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اور مسند احمد میں تو ایک طریق ہے، اس میں تو وہ پوچھتا ہے قبر والا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ آپ فرشتوں کا کام ہے، وہ کہیں گے جو سامنے کھڑے میں، تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ لہذا نہ شکل مبارک دکھائی جاتی ہے بقول دیوبندی علماء کے، اور نہ رسول اللہ خود تشریف لاتے ہیں بقول بریلوی علماء کے، یہ کہانی ہے بزرگوں کی۔ تو وہ تیسرے سوال پہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اپنے نبی کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ یہ اصل سوال تھا، یہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور جو غوث پاک کا دھوبی ہے، اس سے جب سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا مذاق اڑا رہا ہوں، یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا جاتا ہے کہ دین، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں۔ ہائی ہاتا لا ادری لا ادری۔ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ پھر فرشتے اس سے چوتھا سوال پوچھتے ہیں کہ تو نے خود دین کو سیکھ کر حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا رابطہ کیوں نہیں رکھا کہ جو تجھے صحیح دین بتاتا؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ یہ بخاری میں بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اب ہمارا معصومانہ سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے حافظہ اللہ تعالی کہ آپ نے فرمایا یہ فضول باتیں ہیں، تو یہ تو آپ کے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، آپ کے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہیں گے جی آپ تو تڑا، وہ ڈاکٹر آفتاب اقبال آ جائے گا نا میدان وچ، نہ تو میں تو چل جاتا ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو یہ کوئی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے؟ اور مزے کی بات، نہ عربی میں تو اور آپ کا فرق ہے، نہ انگریزی میں۔ آج کی جو انگریزی ہے، پرانے والی انگریزی میں داؤ ہوتا تھا، اب تو یوں ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عربی زبان کو اللہ نے اس فتنے سے محفوظ رکھا ہے، آپ کو بھی اور تم کو بھی ایک ہی ورڈ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہاں میل فیمیل کا فرق ہوتا ہے، باقی جو آپ نے مخاطب کرنے کے سیغے ہیں وہ آپ اور تم ایک ہی ہے، وہ جمع کے سیغوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اب طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے کہ بس صرف فضول بات پہ نہ رکیں، یہ بھی کہیں کہ یہ تو بزرگ گمراہی پھیلاتے رہے، کتنے بدتمیز تھے کہ غوث پاک کو بدنام کرواتے رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دھوبی شریف کا مذاق اڑواتے رہے۔ مذاق تو انہوں نے اڑوایا۔